बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। आज बच्चों हम अपने चैप्टर नंबर 9 खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। इनका ताल्लुक़ बनु अद्दी कुरैश का एक कबीला था। मुअज़्ज़िज़ उससे था। आपके वालिद का नाम ख़त्ताब बिन नुफ़ैल और सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। वालदा मशहूर कुरैशी सरदार हशाम बिन अल-मुग़ीरा की बेटी थी। हिजरत से 40 बरस कबल आपकी पैदाइश हुई। फ़न ख़िताबत में आपको बड़ी महारत हासिल थी। ये जो ख़ानदान है ये अपने क़ुव्वत फ़ैसला और अदल व इंसाफ़ के हवाले से बड़ा मशहूर था कुरैश में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हरब बिन उमैया के दरमियान जो तनाज़े का फ़ैसला था वो हज़रत उमर के दादा नफ़ैल ने किया। ये सफ़ा व मरवा के दरमियान कबीला आबाद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जब खिलाफत का बार हज़रत उमर पर पड़ा तो उस वक़्त जो है सूरत हाल ये थी कि शाम और इराक़ में मुसल्लह तसादुम का आगाज़ हो चुका था। मुसलमान नहायत कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ इराक़, ईरान, जज़ीरा, खुज़िस्तान और आज़रबाईजान के इलाके इस्लामी सल्तनत में शामिल हुए तो दूसरी जानिब शाम, उर्दन, मिस्र इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बने। शुमाली अफ्रीका के बाद शहर भी फ़तह किए गए। इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ जंगें भी लड़ी गईं। इन जंगों में ईरान और इराक़ की फतूहात के हवाले से जंग जसर, जंग बुवैत और सबसे मशहूर जो है वो जंग क़ादसिया है, जिसमें ईरानियों को शिकस्त फ़ाश हुई और पूरे ईरान पर जो है मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। 635 ईस्वी में ये जंग हुई। रुस्तम मुकाबले पर था। इस मार्के में साद बिन अबी वक्कास के हाथ मुसलमानों की क़यादत थी, लेकिन इन वक्त पर वर्कुन्निसा यानी शाटिका पेन में मुब्तला हो गए और उन्होंने खालिद बिन अरफत को अपना जानशीन बनाया। इसके बाद 15 हिजरी 636 ईस्वी में ईरानी दारुल हुकूमत पर मुसलमानों ने कब्ज़ा किया। आखिरी बड़ा मार्का जो था वो 637 ईस्वी में जलौला के मकाम पर था। उसके बाद नहाबंद का मार्का और खुज़िस्तान की फ़तह, शाम की फ़तह का आगाज़ 14 हिजरी 635 ईस्वी में दमिश्क की फ़तह से हुआ और उर्दन की तस्ख़ीर 635 ईस्वी में की गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जंग थी यहाँ पर वो मार्का यरमुक था जो 15 हिजरी 636 ईस्वी में हुआ। जंग का आगाज़ इनफरादी मुकाबलों में हुआ। एक बतरीक ने मैदान में बढ़कर मद्दे मुकाबिल के लिए पुकारा तो कैस बिन हबीरा ने खालिद का इशारा पाकर मुकाबला किया और पहले ही वार में बतरीक के टुकड़े कर दिए। इस जंग में मुसलमानों ने शानदार फतह हासिल की और इसके अलावा मिस्र पर भी मुसलमानों ने हज़रत अम्र बिन अलास की सरकर्दगी में कब्ज़ा कर लिया। 641 इसमें फस्ताद को फ़तह किया गया। 16 हिजरी में 637 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया गया और ये मुआहदा ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखने के लिए फ़लस्तीन गए। अब ये तो थी फतूहात हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की। अब आते हैं जो उनके दौर में मज़बूत और मुनज़्ज़म निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। इसमें मरकज़, सूबे का निज़ाम, फ़ौजी निज़ाम, माशी निज़ाम, ये सारे निज़ाम आ जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो ना सिर्फ एक अज़ीम फ़ातिह थे बल्कि बड़े अच्छे मुंतज़िम भी थे। मफतूहा इलाक़ों का इंतज़ाम करना इनके अलावा शायद और किसी के बस का रोक नहीं था। हज़रत उमर ने पूरे इलाके को सूबों में तकसीम किया, सूबों का मुफस्सल निज़ाम मुरतब किया, ओहदेदारान और ओहदे मुकर्रर किए, अवाम के बुनियादी हुकूक का ख़ास तौर पर ख्याल रखा। हज़रत उमर ने पूरी इस्लामी सल्तनत को इंतज़ामी सहूलत की खातिर 8 सूबों में तकसीम किया: मक्का, मदीना, शाम, जज़ीरा, बसरा, कूफा, मिस्र, फ़लस्तीन। फतूहात
فتوحات حاصل ہونے کے بعد دو مزید صوبے بنائے گئے، فلسطین اور مصر۔ مصر میں ایک خاص نظام قائم ہوا تھا۔ عمرو بن العاص کو وہاں کا گورنر بنایا گیا اور دونوں صوبوں میں اسسٹنٹ گورنر الگ مقرر کیے گئے۔ صوبے کا سب سے بڑا جو انتظامی عہدہ تھا وہ حاکم یا عامل کا تھا، جو وہاں کے عوام کی مرضی سے مقرر کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کوفہ، بصرہ اور شام کے عامل مقرر کرنے کے لیے وہاں کے عوام سے کہلا بھیجا کہ وہ سب سے اہل اور دیانتدار آدمی کا انتخاب کر کے بھیجیں، اور انہی کی رائے کے مطابق گورنر مقرر کر دیے۔ اس کے لیے مجلس شورا سے بھی منظوری لی جاتی تھی۔ آپ نے عثمان بن حنیف کی تقرری مجلس شورا ہی کے ذریعے کی۔ اگر کسی علاقہ کے اگر کسی علاقے کے عوام اپنے گورنر کے خلاف شکایت کرتے تو اس کو معزول کر دیا جاتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص اور عمار بن یاسر جیسے معزز صحابہ کو عوام کی شکایت پر ہی معزول کیا۔ جب آپ کسی شخص کو عامل مقرر کرتے تو اس کو ایک فرمان عطا کرتے جس میں اس کے حقوق اور فرائض درج ہوتے تھے۔ اس پر مہاجرین اور انصار کی گواہی ثبت ہوتی تھی۔ عامل جہاں جاتا اس فرمان کو پڑھ کر لوگوں کو سناتا کہ اس کی روشنی میں اس کے طرز عمل کا جائزہ لیں، جو اس طرح سے ہوتا تھا کہ سنو، میں تمہیں حاکم اور سلطان بنا کر نہیں بھیج رہا، بلکہ میں تمہیں لوگوں کا قائد بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق ادا کرو، انہیں پیٹنا شروع نہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بے عزتی کرو، اور نہ ہی ان کی بیجا تعریف کرنا، مبادا وہ نظم و ضبط کے تقاضوں کو بھول جائیں۔ ان پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے قوی کمزور کو ہڑپ کر جائیں۔ ہر عامل سے عہد لیا جاتا تھا، ایک یہ کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ کھلا رکھے گا۔ جب کسی شخص کو عامل مقرر کیا جاتا تو اس کے مال و اسباب کی ایک فہرست تیار کر لی جاتی تاکہ کسی بھی وقت اس کی جائیداد کی دوبارہ چیکنگ کی جا سکے۔ شعبہ تحقیقات بھی حضرت عمر نے قائم کیا۔ آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو تحقیقات پر متعین کیا۔ جب بھی کسی گورنر کے خلاف شکایت ملتی تو فوراً محمد بن مسلمہ کو روانہ کر دیا جاتا، اور یہ جلیل المرتبت صحابی تھے، ان کے سامنے غلط بیانی بڑی مشکل تھی۔ سعد بن ابی وقاص جیسے معزز صحابی کو بھی تحقیقات کے بعد معزول کر دیا گیا۔ بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تحقیقات کرتے تھے، خاص طور پر حج کے دنوں میں۔ صوبوں میں عامل یا والی کے علاوہ جو دیگر عہدے دار تھے ان میں کاتب دیوان، فوج کا ریکارڈ رکھنے والا، صاحب الخراج، خراج اکٹھا کرنے کا ذمہ دار، صاحب الاحداث، پولیس انچارج، صاحب بیت المال، افسر خزانہ اور قاضی۔ صوبے کو اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر ضلع میں قاضی، خزانچی اور عامل ٹیکس وصول کرنے والا مقرر ہوتے تھے۔ جہاں تک مرکزی نظام حکومت کا تعلق ہے، وہ سٹرکچر وہی تھا جو خلیفہ اول کے دور میں تھا، یعنی مرکزی حیثیت خلیفہ کو حاصل تھی، اور مسلمان عوام خلیفہ پر تنقید کر سکتے تھے۔ عوام اور شورا کے فیصلوں کی پابندی خلیفہ پر لازم تھی۔ پھر شورائیت کا نظام تھا، یعنی مجلس شورا تھی، اس میں بنو اوس، بنو خزرج اور مہاجرین کی نمائندگی ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں بڑے جید صحابہ کرام شامل تھے، جن میں حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت جیسے صحابی شامل تھے۔ شورا میں مہاجرین اور انصار کے دونوں قبائل کی نمائندگی ہوتی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق لیا گیا تھا یہ تصور۔ کاتب اگرچہ حضرت عمر خود امور خلافت سر انجام دیتے تھے، لیکن خطوط کا جواب دینے کے لیے اور اسی نوع کے دیگر کاموں کے لیے آپ نے عبداللہ بن ارقم کو کاتب یا سیکریٹری بنا رکھا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی تحریر پسند تھی۔ اب آتے ہیں معاشی نظام کی طرف۔ بیت المال کا قیام گرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور اس حوالے سے ایک عمارت بھی لی گئی،
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बाकायदा बैतुल माल कायम किया गया अब्दुल्ला बिन अरकम की तजवीज़ पर। इस मकसद के लिए सादा और मजबूत इमारत तामीर की गई और माल ज़रूरत के औकात के लिए इनमें जमा रहने लगा। इस पर पहरा भी बिठाया गया और सूबा जात के बैतुल माल में जितनी रकम होती थी आमिल उसमें से रकम रख के बाकी मदीना में मरकज़ी बैतुल माल में भिजवा देते थे। ज़राए आमदन क्या थे? खमस गनाइम यानी माल गनीमत का 5वां हिस्सा, ज़कात जो 2.5% के एतबार से के हिसाब से मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, उशर ज़मीन की पैदावार में इस्लामी हुकूमत का हिस्सा उशर कहलाता है, बारानी ज़मीन में 10वां हिस्सा और वो ज़मीनें जिन्हें कुएँ वगैरह से सैराब करते थे वहाँ 5% हिस्सा। खराज मफतूहा इलाकों की ज़मीन मफतूहा कौमों के पास रखी जाती थी और उनसे खराज वसूल किया जाता था। इसकी शरह माहिदा सुलह में तय कर दी जाती थी जो बिलअमूम जो है 1/2 या 1/4 होती थी। उशूर नाम का एक नया तजारती टैक्स हज़रत उमर ने लगाया। इसकी वजह यह थी कि जो मुसलमान ताजिर गैर मुस्लिम हुकूमतों से तिजारत करते थे उनसे 10% टैक्स वसूल किया जाता था। हज़रत अबू मूसा की तजवीज़ पर हज़रत उमर ने यह टैक्स लगाया। ये टैक्स साल में सिर्फ एक मरतबा वसूल किया जाता था और इसकी शरह जो थी हरबियों यानी दुश्मन कौमों के अफराद से 10%, ज़िम्मियों से 5% और मुसलमानों से 2.5% थी और 200 दिरहम से कम के माल पर यह टैक्स नहीं लिया जाता था। जजिया गैर मुस्लिम रिया पर इस्लामी रियासत की फ़ौज में भर्ती होना लाजिम नहीं था बल्कि उनसे एक हिफाजती टैक्स जजिया वसूल किया जाता था। इसकी शरह मामूली होती थी। यह जजिया बच्चों और बूढ़ों से नहीं लिया जाता था और अगर कोई मुस्लिम फ़ौजी खदमात पेश कर दे तो इससे जजिया भी नहीं लिया जाता था। खालिसा ज़मीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सी ज़मीन को खालिसा करार दिया जिसकी आमदनी बैतुल माल में जाती थी। मफतूहा इलाकों में शाही ख़ानदान की जागीरें, आतिशकदों के औकाफ, लावारिस जायदादें, बागियों की मफरूरों की ज़ब्त शुदा अमलाक बैतुल माल की मिल्कियत करार दी। हज़रत उमर के दौर में ज़रई इस्लाहात भी नाफिज की गई। कुरून वस्ता के माशी निज़ाम में ज़मीन को जो अहमियत हासिल थी इसके पेश नज़र हज़रत उमर ने पैदावार बढ़ाने और सरकारी वाजिबात की तशख़ीस के लिए इस्लाहात की। इराक़ में ज़मीन की असर नौ पैमाइश करवाई गई तो कुल काबिल काश्त रकबा 3 करोड़ 7 लाख जरीब निकला। हर फसल के लिए फ़ी जरीब मालिया तशख़ीस कर दिया गया और बेकार ज़मीन के बारे में ये ऐलान किया गया कि जो शख्स इसको काश्त करेगा उसकी मिल्कियत समझी जाएगी। इस तरह ज़मीन ज़ेर काश्त आ गई, ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हुआ और खराज की रकम भी एक ही साल में 1.25 गुना हो गई। जागीरदारी सिस्टम राइज था मफतूहा इलाकों में यानी शाम और इराक़ में। ज़मीन फ़ौजी अफसरों की मिल्कियत समझी जाती थी और काश्तकारों की हैसियत मज़ारीन की थी। हज़रत उमर ने इस खराबी को महसूस किया और इस सिस्टम को ख़त्म किया। काश्तकार को ज़मीन का मालिक करार दिया बल्कि बाज़ मुसलमानों का ये मुतालबा कि इराक़ और शाम की ज़मीन मुजाहिदीन ने तकसीम कर दी जाए उसे मुस्तरद कर दिया। फिर इसके साथ उन्होंने ये भी एक अहम काम किया कि मफतूहा इलाकों में मुसलमानों पर ज़मीन की ख़रीद के लिए ममानियत कर दी। इससे 2 फ़वाइद हासिल हुए। मुसलमानों में शुजाअत और बहादुरी का जज्बा और जज्बा जिहाद बरकरार रहा और मातहत इलाकों में बगावत और इंतशार के इम्कान ख़त्म हो गए। आबपाशी की तरफ भी तवज्जो दी गई। नई नहरें बनाई गईं, तालाब तैयार किए गए, नहरों के पानी की तकसीम का सरे नौ निज़ाम किया गया। सिर्फ मिस्र में इन तामीरात में जो मज़दूर मसरूफ़ थे उनकी तादाद 1,20,000 के करीब बताई जाती है। उन्होंने जिन नहरों की तामीर की उनमें नहर अबू मूसा दजला से निकाली गई, नहर माकल ये भी दजला से, नहर साद ये साद बिन अबी वक़ास ने इस नहर का आगाज़ किया लेकिन तकमील हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों हुई। नहर अमीरुल मोमिनीन ये दरिया नील को बहरा कुल्ज़म से मिलाने वाली नहर इस वक्त तामीर की गई जब मिस्र की खुश्की के रास्ते गल्ला पहुँचने में देर हुई। और फिर
جہاں تک عدالتی نظام کا تعلق ہے، ہر شہر میں قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ ان قاضیوں کی تقرری براہ راست مرکزی حکومت کی طرف سے ہوتی تھی اور قاضی کو بغیر کسی وجہ کے معزول نہیں کیا جا سکتا تھا، اور قاضی ایسے شخص کو مقرر کیا جاتا تھا جو عاقل، بالغ اور مرد آزاد شہری ہو، کردار بے داغ ہو، سماعت اور بصارت میں کمزور نہ ہو، اسلامی قانون سے پوری طرح واقف ہو اور معزز اور صاحب حیثیت آدمی ہو۔ معقول تنخواہ دی جاتی تھی، معاشرتی طور پر بلند مقام حاصل تھا، اسے تجارت یا جز وقتی کاروبار کی اجازت نہیں تھی۔ گرچہ تمام قاضیوں کا تقرر امیر المومنین کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن خود خلیفہ بوقت ضرورت قاضی کی عدالت میں حاضر ہوتے۔ مدینہ میں زید بن ثابت قاضی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں کوئی تنازع پیدا ہوا تو آپ خود عدالت گئے۔ حضرت زید نے تعظیم کی تو آپ نے ٹوکا اور کہا کہ یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے کی، اور مقدمہ کا فیصلہ ہونے تک فریق مخالف کے پاس بیٹھے رہے۔ اور یہ بھی قانون کی حکمرانی میں ایک پہلو ہوتا ہے کہ دروازے عدالت کے ہر شخص کے لیے کھلے رہیں۔ آج کی مہذب جو دنیا ہے وہ قانون سے استفادہ کرنے کے لیے کورٹ فیس لگاتی ہے، ہر شخص عدالت کے دروازے پر نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں قاضی کے لیے الگ عدالت کی تعمیر اس لیے نہ کی گئی کہ اس سائل کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ مساجد ہی کو عدالتیں قرار دیا گیا اور کوئی بھی شخص عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا، نہ کوئی کورٹ فیس ادا کرنی پڑتی اور نہ ہی وکیل کی فیس۔ سربراہ مملکت کی طرف سے قاضیوں کے تقرر سے عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کے اصول میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا تھا، اس لیے صوبائی گورنر کو کسی قاضی کو الگ کرنے کا اختیار نہ تھا، اور نہ صوبائی یا ضلعی قاضی ان کے ماتحت تھے۔ وہ براہ راست خلیفہ کے ماتحت تھے اور خود خلیفہ بھی بغیر کسی شرعی وجہ کے ان کو ان کے عہدے سے معزول نہیں کر سکتا تھا۔ غیر مسلموں کو، جن کو ذمی کہا جاتا ہے، ان کو شخصی قانون کی سہولت بھی حاصل تھی۔ اپنے اکثر جو مقدمات تھے ان کے فیصلے اپنے پرسنل لاء کے تحت ہی وہ کرتے تھے، ان کے کیے جاتے تھے۔ اس کے لیے انہیں قاضی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ اپنی پنچایتوں ہی میں تمام فیصلے کر لیتے تھے۔ ایک اصول ہے کہ قانون سے ناواقفیت کوئی عذر نہیں، یہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ ہے، لیکن عام لوگوں میں قانون کی واقفیت پیدا کرنے کے لیے کوئی معقول انتظام کہیں بھی موجود نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں اس کے لیے افتاء کا شعبہ قائم کیا گیا، جگہ جگہ مفتی مقرر کیے گئے جو اسلامی قانون کے ماہر ہوتے تھے۔ پولیس اور فوجداری نظام کا جہاں تک تعلق ہے، عہد فاروقی میں دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت قاضی ہی کیا کرتے تھے۔ البتہ فوجداری نظام کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی پولیس کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ اس کے انچارج کو صاحب الاحداث کہتے تھے۔ ہر صوبے میں صاحب الاحداث مختلف ہوتا تھا اور یہ تمام پولیس افسر خلیفہ کے ماتحت ہوتے تھے، اور ان کے ذمے جو فرائض تھے ان میں اخلاق عامہ کی حفاظت، ناپ تول اور مارکیٹ کی نگرانی، شراب کی روک تھام، انسداد بے رحمی جانوراں اور راستوں اور گزرگاہوں کی حفاظت۔ حضرت عمر نے قیام امن کے لیے جیل خانہ جات بھی بنوائے۔ وہ مجرم جنہیں جرم سے باز رکھنا مشکل ہوتا جیل بھیج دیے جاتے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں اور جیل میں انہیں اپنی اصلاح کا موقع مل سکے۔ بعض اوقات ناقابل اصلاح قسم کے جو مجرمین ہوتے تھے ان کو جلا وطن بھی کر دیا جاتا۔ اب بچوں آتے ہیں ہم عہد فاروقی کا جو فوجی نظام ہے اس کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسلمانوں کی تعداد محدود تھی، اس لیے جنگ کی صورت میں تمام مسلمان جہاد میں شریک ہوتے تھے، جیسا کہ ہم نے مختلف وصفات میں دیکھا۔ صدیق اکبر کے مختصر زمانہ حکومت میں بھی یہی طریقہ رہا، لیکن حضرت عمر کے عہد میں جنگوں کا سلسلہ جب بہت پھیل گیا تو کچھ لوگوں کو مستقل طور پر مصروف پیکار رہنا پڑتا تھا، چنانچہ آپ نے 15 ہجری میں شعبہ فوج کی باقاعدہ تشکیل دی۔ یہ شعبہ فوج کا مکمل ریکارڈ رکھتا، فوجیوں کی تنخواہیں اور رسد، ان کے بچوں کے لیے وظائف کا انتظام اس شعبہ کی ذمہ داری تھی۔ اسلامی فوج 2 قسم کے مجاہدین پر مشتمل تھی، باقاعدہ اور رضا۔
باقاعدہ اور رضاکار فوج دونوں کا الگ الگ ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ ہر سال کم و بیش 30,000 فوجی بھرتی کیے جاتے تھے۔ شروع میں صرف عرب بھرتی کیے جاتے تھے، لیکن جب وسعت ہوئی فتوحات میں تو دیگر قومیں بھی اس میں بھرتی ہونے لگیں۔ اس میں شامی، عراقی، رومی اور یہودی بھی بھرتی ہوئے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جاٹ قوم کے لوگ بھی ہمارے اسلامی لشکر میں موجود تھے۔ اہل عرب انہیں زت کہتے تھے۔ رضاکار دستوں میں ذمی بھی بھرتی ہوتے تھے۔ ہزاروں مجوسی مسلمان فوج کی طرف سے لڑے اور انہیں مسلمان سپاہیوں کے برابر تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ میدان جنگ میں جو تنظیم تھی فوج کی، وہ 3 حصوں پر مشتمل تھی: قلب یا مرکز، میمنہ دایاں بازو اور میسرہ بایاں بازو۔ لیکن ان سب سے آگے ہراول دستہ یعنی مقدمہ ہوتا تھا، اور سب کے پیچھے ساقہ فوج ہوتی تھی، اور دشمن کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گشتی دستے ترتیب دیے جاتے تھے۔ تیر انداز الگ ہوتے تھے۔ اسلامی لشکر میں شتر سوار بھی ہوتے تھے، گھڑ سوار بھی اور پیادہ بھی۔ خالد بن ولید نے چھوٹے چھوٹے دستوں میں منقسم ہو کر لڑنے کا طریقہ بھی اختیار کیا۔ فوج کو اشاری نظام کے مطابق مرتب کیا گیا تھا۔ 10 سپاہیوں پر ایک امیر العشرہ افسر ہوتا تھا، 100 پر قائد اور 10 قائد ایک امیر کے ماتحت ہوتے تھے۔ ایک حصہ فوج کے کمانڈر کی کمان میں ایسے کئی امیر ہوتے تھے، اور یہ سارے سپاہی کمانڈر کے حکم پر براہ راست حرکت میں آتے تھے، اور ان کے چھوٹے افسر ان کے دل کو بڑھانے کے لیے اور ان کی تنظیم کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ساری فوج کی کمان جو ہے یعنی سپہ سالار اعلیٰ جو تھا خود خلیفہ ہوتا تھا۔ فوج کو ٹھہرانے اور ان کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے ملک میں جگہ جگہ فوجی مراکز قائم کیے گئے۔ یہ مراکز مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن اور فلسطین تھے۔ کوفہ، بصرہ اور فسطاط کو تو خود مسلمانوں نے فوج کے قیام ہی کے لیے آباد کیا تھا۔ یہ چھاؤنیاں ان فوجی مراکز کے علاوہ تھیں جو مفتوحہ علاقوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائی گئی تھیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ چھاؤنیاں تھیں۔ ان فوجی مراکز میں گھوڑوں کے لیے چراگاہیں تھیں۔ فوج کے لیے رسد اور اسلحہ کے ذخائر بھی رکھے جاتے تھے۔ فوج کا ریکارڈ بھی انہی مراکز میں رہتا تھا۔ ہر مرکز میں 4,000 گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے، جنہیں کسی بھی وقت ہنگامی صورت میں کام میں لایا جا سکتا تھا۔ ان گھوڑوں کو باقاعدہ داغ دیا جاتا تھا، اور ان کی ران پر جیش فی سبیل اللہ کے الفاظ لکھے جاتے تھے۔ فوج کا جو باقاعدہ شعبہ قائم ہوا تو تنخواہ بھی باقاعدہ ملنے لگی۔ اس حوالے سے ان کی فوجیوں کی سابقہ خدمات کو سامنے رکھا جاتا، جنگی کارناموں کو سامنے رکھا جاتا۔ سابقہ خدمات کے سلسلے میں جن صحابہ کو تنخواہیں ملتی تھیں، ان میں سب سے زیادہ جو تھے وہ بدری صحابہ تھی۔ اس کے بعد کے زمانے میں یعنی ترتیب پر اسلام قبول کرنے والوں کی تنخواہیں بتدریج کم ہوتی جاتی تھی۔ اس وقت فوجی سروس میں جو لوگ تھے ان کو کم از کم 200 درہم سالانہ ملتی تھی، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ کمانڈر کو 7,000 ملتے تھے۔ بعد میں اس شرح کو بڑھا دیا گیا اور کم از کم شرح 300 درہم اور زیادہ سے زیادہ 10,000 درہم مقرر کی۔ یہ تنخواہ عریف کے ذریعے تقسیم ہوتی تھی، اور یہ منصب قبیلہ کے سردار کے پاس ہوتا تھا۔ فوجیوں کو جو تنخواہ ملتی تھی، اس کے علاوہ ان کی بیویوں اور بچوں کو وظائف دیے جاتے تھے۔ شہداء کی بیویوں اور بچوں کے لیے وظائف ہوتے تھے۔ بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کو ترقی ملتی تھی۔ رسد کا الگ محکمہ تھا۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ہر فوجی کو 1 ماہ کی رسد مل جاتی تھی۔ بعض اوقات پکا پکایا کھانا دینے کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا۔ سوار کو گھوڑے کا خرچ الگ ملتا تھا۔ تنخواہ اور خوراک کے علاوہ کپڑا بھی دربار خلافت ہی سے ملتا تھا۔ آلات حرب کا جہاں تک تعلق ہے، اس وقت جو قرون وسطیٰ میں ہتھیار رائج تھے، تلوار، تیر کمان، ڈھال، زرہ، بختر، قلعہ شکن آلات تھے۔ سنگ باری کرنے کے لیے منجنیق استعمال ہوتی تھی۔ قلعہ کے قریب پہنچ کر حملہ کرنے کے لیے دبابہ استعمال کیا جاتا تھا، جس میں بیٹھا ہوا آدمی قلعہ کی طرف سے ہونے والی تیر اندازی اور سنگ باری سے محفوظ رہتا تھا۔ نقب لگانے کے آلات بھی استعمال ہوتے تھے۔ ہر فوجی کو 4 ماہ کے بعد گھر جانے کی رخصت دی جاتی تھی۔ کوچ کے دوران جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی۔ اسلامی لشکر کے ساتھ جاسوسی کا نظام بھی موجود تھا، جو دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات پہنچاتا تھا، اور اس طرح مفتوحہ قوموں کے لوگ ہی عام طور پر اس میں